اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام، السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. چھ نومبر سن 2025 آپ کا میزبان سرفراز عابدی کراچی پاکستان سے حاضر خدمت ہے. سامعین اکرام، آج 6 نومبر کو پاکستان کے معروف نغمہ نگار شاعر جناب محمد ناصر صاحب دنیا سے رحلت فرما گئے. بے شک ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ جناب محمد ناصر صاحب اور جملہ اموات مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جس قدر دنیا فانی سے رحلت فرما گئے اور رحلت فرما رہے ہیں تمام کو بریق رحمت فرمائے. آمین الہی آمین. جناب محمد ناصر صاحب کا ذکر خیر ہے اور پھر پڑوسی شاعر ہیں جناب فاروق انجم صاحب، بھوپال میں مقیم شاعر ہیں، معمر شاعر. ان کا یوم ولادت ہے 6 نومبر. تو اس وقت پروگرام اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب محمد ناصر صاحب کے ایک ایسے کلام کی جانب کہ جو حمدیہ کلام. جناب محمد ناصر صاحب کے بہت مشہور کلام سب سے زیادہ عالمگیر صاحب نے گائے، لیکن محمد ناصر صاحب کا یہ کلام جنید جمشید بھائی کے بھائی ہمایوں جمشید صاحب نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی. میں کچھ نہیں رب تو ہی تو، میں کچھ نہیں رب تو ہی تو، جستجو ہے تیری بس تو ہی تو، میں کچھ نہیں رب تو ہی تو، جستجو ہے تیری بس تو ہی تو. ایسے میں رویا تو مل گیا، سجدہ کیا تو مل گیا، میں کچھ نہیں رب تو ہی تو، جستجو ہے تیری بس تو ہی تو. شاعری سچ بولتی ہے. محمد ناصر صاحب جنہوں نے آج کراچی میں رحلت فرمائی، اللہ تعالیٰ بریق رحمت فرمائے. آئیے محمد ناصر صاحب کا کلام ہمایوں جمشید صاحب کی آواز میں سماعت فرمائیے، پھر ذکر خیر ہوگا جناب محمد ناصر صاحب کا اور ان کے کچھ چیدہ چیدہ کلام، ان کے بول آپ تک پہنچیں گے. کچھ کلام ناچیز کی زبانی پہنچیں گے. یہ پہلا کلام حمدیہ کلام پیش کیا جا رہا ہے. محمد ناصر صاحب کا کلام ہمایوں جمشید صاحب کی آواز سماعت فرمائیے گا اور ان کے حق میں دعائے مغفرت بھی فرمائیے گا، اپنے ہونے کا احساس بھی دلائیے گا. میں کچھ نہیں رب تو ہی ہے تو، جستجو ہے تیری بس تو ہی تو، میں کچھ نہیں رب تو ہی ہے تو، جستجو ہے تیری بس تو ہی تو، ایسے میں رویا تو مل گیا، سجدہ کیا تو مل گیا، ایسے میں رویا تو مل گیا، سجدہ کیا تو مل گیا، میں کچھ نہیں رب تو ہی ہے تو، جستجو ہے تیری بس تو ہی تو، میں کچھ نہیں رب تو ہی ہے تو، جستجو ہے تیری بس تو ہی تو، رب تو ہی تو، سب تو ہی تو، مجھ میں کمی ہے کیا کیا بتاؤں، سب تو
बताऊं, सब तू ही जाने मैं क्या कहूँ, ऐसे मैं रोया तू मिल गया, सजदा किया तू मिल गया, मैं कुछ नहीं रब तू ही है तू, जुस्तजू है तेरी बस तू ही तू, रब तू ही तू, सब तू ही तू, मदीने में जाकर मोहम्मद के रोजे में नाते नबी पढ़ता चलो, पढ़ता चलो, पढ़ता चलो, जोड़ो दिलों को ये नफरत है कैसी, प्यारे नबी की सुन्नत यही, ऐसे मैं रोया तू मिल गया, सजदा किया तू मिल गया, मैं कुछ नहीं रब तू ही है तू, जुस्तजू है तेरी बस तू ही तू, रब तू ही तू, सब तू ही तू, मैं कुछ नहीं सब तू ही तू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जनाब हुमायूं जमशेद की आवाज़ में जनाब मोहम्मद नासिर साहब का कलाम, मैं कुछ नहीं रब तू ही तू, जुस्तजू है तेरी बस तू ही तू, ऐसे मैं रोया तू मिल गया, सजदा किया तू मिल गया, मैं कुछ नहीं रब तू ही तू, जुस्तजू है तेरी बस तू ही तू, बस तू ही तू। शायरी सच बोलती है। सामीन इकराम, इस कलाम के खालिक शायर और मारूफ नगमा निगार जनाब मोहम्मद नासिर साहब, मुकीम शाह फैसल टाउन कराची पाकिस्तान, आज क़ज़ाए इलाही से रेलत फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला गरीब रहमत फरमाए और अपने जवार रहमत में ख़ास और आला मकाम अता फरमाए, लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन इलाही आमीन। इनके तारुफ में हम क्या बयान करें कि आज 6 नवंबर रेलत फरमाई जनाब मोहम्मद नासिर साहब ने। इनके बारे में जनाब शाहिद लतीफ़ साहब ने एक तहरीर इनके सामने आई है। शाहिद लतीफ़ साहब तहरीर फरमाते हैं कि 1970 की आखिरी दहाई में पाकिस्तान टेलीविज़न ने गुलकार आलमगीर को घर घर पहुंचाया। इस शोहरत में आलमगीर साहब की अपनी मेहनत, किस्मत, अच्छी धुनें और दिलों के तार छू लेने वाले आम फहम गीत भी कम अहम नहीं है, लेकिन उनमें ज़्यादातर नगमात जनाब मोहम्मद नासिर साहब के लिखे हुए होते थे। जिनमें आलमगीर साहब ने जो मोहम्मद नासिर साहब के कलाम गाए, उनमें एक ये था कि कह देना आँखों से, समझ लेना सांसों से, कोई तो रहता है सांसों में। इसके साथ साथ आलमगीर साहब ने मोहम्मद नासिर साहब का लिखा हुआ एक और कलाम गाया कि पास आकर कोई देखे तो पता लगता है, दूर से जख्म तो हर दिल का भरा लगता है। पास आकर कोई देखे तो पता लगता है, दूर से जख्म तो हर दिल का भरा लगता है। शायरी सच बोलती है। इस कलाम के खालिक शायर भी जनाब मोहम्मद नासिर साहब रहे, आलमगीर साहब ने गाया। और इसी तरह मोहम्मद नासिर साहब का ये कलाम भी आलमगीर ने गाया
کہ میں نے تمہاری گھاگھر سے کبھی پانی پیا تھا، وہ دن یاد کرو۔ اسی طرح عالمگیر صاحب نے محمد ناصر صاحب کا لکھا ہوا ایک اور کلام گایا ہے کہ تم میری آنکھیں ہو، میں خواب جیسا ہوں، کبھی اپنے جیسا ہوں، کبھی تیرے جیسا ہوں، تم میری آنکھیں ہو، میں خواب جیسا ہوں۔ جناب شاہد لطیف صاحب کی یہ تحریر ہے سامعین اکرام محمد ناصر صاحب کے بارے میں کہ اکتوبر 1980 کے اواخر میں پاکستان ٹیلی ویژن کراچی مرکز کے شعبہ پروگرام میں جناب شاہد لطیف صاحب نے جب ذمہ داریاں سنبھالیں تو فرماتے ہیں کہ مجھے موسیقی کے پروگرام اول دیے گئے جن میں ترنگ، امنگ، سر سرگم اور آواز و انداز وغیرہ شامل ہے۔ شاہد لطیف صاحب کی یہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس وقت کے اسکرپٹ ایڈیٹر مدیر مدبر رضوی صاحب، انہوں نے محمد ناصر صاحب سے رابطہ کرنے کو کہا۔ موصوف سے میری پہلی ملاقات کا احوال دلچسپ ہے۔ ان کے گھر کی اطلاعی گھنٹی پر ایک دبلے پتلے سے صاحب برآمد ہوئے۔ جب ان سے محمد ناصر صاحب کے بارے میں پوچھا تو کہا وہی محمد ناصر ہیں؟ جی وہی محمد ناصر تھے۔ بے ساختہ خاکسار کے منہ سے نکلا حیرت ہے؟ انہوں نے پوچھا کس بات کی حیرت ہے؟ تب تو کہنا پڑا کہ آپ تو شاعر ہی نہیں لگتے۔ وہ بہت ہنسے، محمد ناصر صاحب ہنسے۔ دراصل ان کی آواز میں ویسی ہی گھن گرج ہے اور فون پر کچھ زیادہ ہی بھاری محسوس ہو رہی تھی، مگر دیکھنے میں وہ اس سے بالکل الٹ نکلے۔ محمد ناصر صاحب سے قبل جن مشہور شعراء کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، ان کے حلیے، بات چیت، چال ڈھال وغیرہ کے لحاظ سے یہ حضرت بہت مختلف تھے۔ پہلے ان کا اور میرا ساتھ واجبی اور سرکاری سا رہا، مگر پھر جلد ہی یہ بے تکلف دوستی میں تبدیل ہو گیا۔ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ تعلق دیرینہ رہا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کراچی مرکز میں کئی شعراء کو موسیقار کی دھن پر بول لکھتے دیکھا۔ ان میں سر فہرست شبی فاروقی اور ان کے بعد محمد ناصر بہت ہی تیز رفتار کام کرنے والے تھے۔ راقم خود کئی مرتبہ تخلیق کے اس منظر کا چشمدید گواہ رہا ہے۔ جب دھن پر یا ڈمی بول پر محمد ناصر گیت لکھتے رہے کہ یہ شام اور تیرا نام دونوں کتنے ملتے جلتے ہیں، تیرا نام نہیں لوں گا بس تجھ کو شام کہوں گا، یہ بھی گلوکار عالمگیر صاحب نے محمد ناصر صاحب کا کلام گایا۔ اور پھر شام سے پہلے آنا، دھوپ ساری ڈھل چکی ہو، پھول سارے کھل چکے ہوں، موسم سارے لے آنا، شام سے پہلے آنا، محمد ناصر صاحب کے یہ کلام۔ اور ہوا ہوا اے ہوا خوشبو لٹا دے، کہاں کھلی ہاں کھلی زلف بتا دے، اب اس کا پتہ دے، میں اس سے ملوں گا، ایک بار ملا دے یار ملا دے۔ ہوا ہوا اے ہوا، محمد ناصر صاحب کا لکھا ہوا یہ کلام پڑوسی ملک کی فلم میں کاپی بھی کیا گیا۔ محمد ناصر صاحب نے موسیقار نیاز احمد، کریم شہاب الدین، جاوید اللہ دتا، اختر اللہ دتا، محبوب اشرف اور دوسرے موسیقاروں کے لیے گیت لکھے۔ نثار بزمی صاحب کے ساتھ بھی کام کیا، حالانکہ بزمی صاحب کے ساتھ کام کرنا بجائے خود خاصا مشکل کام ہوتا تھا۔ وہ کبھی بہترین سے کم پر مطمئن نہیں ہوتے تھے۔ سامعین اکرام، یہ ایک طویل تحریر ہے جناب شاہد لطیف صاحب کی، اس سے کچھ اقتباسات پیش کیے جا رہے ہیں۔
آج محمد ناصر صاحب نے کراچی میں ہی رحلت فرمائی، کراچی شاہ فیصل ٹاؤن کے علاقے میں مقیم تھے، اللہ تعالیٰ بریک رحمت فرمائے۔ محمد ناصر صاحب اور عالمگیر صاحب کی بہت قربت رہی۔ محمد ناصر صاحب نے ہدایت کارہ شمیم آرا کی فلم کبھی ہاں کبھی نہ 1998 کے تمام گیت لکھے۔ محمد ناصر صاحب نے گیت لکھے، موسیقار امجد بابی تھے۔ اس فلم کا ایک گیت بہت مشہور ہوا تھا کہ آج میرا ناچے گی، انہوں نے ہدایت کار فرقان حیدر کی۔ یہ فلم 1995 میں نمائش کے لیے پیش ہونے والے فلم مسٹر کیٹو کے بھی گیت لکھے۔ اس فلم کے موسیقار کمال احمد تھے۔ عالمگیر کے منظر سے ہٹنے کے بعد تحسین جاوید، حسن جہانگیر اور کراچی کے دیگر فنکاروں کے سی ڈی البمز بیشتر نغمات محمد ناصر صاحب کے لکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے کئی ڈرامہ ٹائٹلز سانگ بھی محمد ناصر صاحب کے لکھے ہوئے ہیں، جو گلوکار سجاد علی کے بھائی موسیقار وقار علی صاحب ہیں۔ بہرحال بہت زیادہ تفصیلات ہیں، تو سلسلہ یہ ہے کہ جناب محمد ناصر صاحب کا ذکر خیر ہے۔ آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں، جو احباب اس وقت شریک ہیں انہیں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ خوش آمدید۔ محمد ناصر صاحب آج کراچی میں رحلت فرمانے والے نغمہ نگار شاعر، ان کے کچھ کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایک حمدیہ کلام پیش کیا گیا، ہمارے شاعر اور پڑوسی شاعر اور افسانہ نگار ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کولکتہ سے شریک ہیں۔ خوش آمدید۔ تمام سامعین کو میرا آداب، جیتے رہیے۔ شاہد فروغی صاحب ڈاکٹر صاحب کولکتہ سے شریک ہیں، فرماتے ہیں پرکھ ہی لیتے ہیں عیب و ہنر کو چہرے سے، پرکھ ہی لیتے ہیں عیب و ہنر کو چہرے سے، نگاہ رکھتے ہیں کچھ ہم بھی جوہری کی طرح، امیر تم ہو تو بندہ بھی ایک شاعر ہے، امیر تم ہو تو بندہ بھی ایک شاعر ہے، ادب سے بات کرو مجھ سے آدمی کی طرح، شاعری سچ بولتی ہے۔ ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب افسانہ نگار اور شاعر کولکتہ سے شریک ہیں۔ خوش آمدید سر، سلامت رہیے سر۔ سامعین اکرام، ذکر خیر ہے جناب محمد ناصر صاحب، جنہوں نے آج ہی رحلت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ بریک رحمت فرمائے اور آپ احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ محمد ناصر صاحب اپنے کلام میں فرما گئے کہ رکے تو چاند چلے، رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے، رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے، وہ شخص دھوپ میں دیکھو تو چھاؤں جیسا ہے، رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے، وہ شخص دھوپ میں دیکھو تو چھاؤں جیسا ہے، جدائی موت ہے لیکن میں پھر بھی زندہ ہوں، جدائی موت ہے لیکن میں پھر بھی زندہ ہوں، تیرا بچھڑنا تو اب تک دعاؤں جیسا ہے، ہر ایک عکس میں ہے حیرت طلب میری، ہر ایک عکس میں ہے حیرت طلب میری، ہر ایک آئینہ اس کی اداؤں جیسا ہے، یہ کس مقام سے مجھ کو پکارتا ہے کوئی، یہ کس مقام سے مجھ کو پکارتا ہے کوئی، کہ ہر سکوت ہزاروں صداؤں جیسا ہے، تیری تلاش ہے اجلی تھکاوٹوں کا سکون،
تیری تلاش ہے اجلی تھکاوٹوں کا سکون، تیرا خیال معطر فضاؤں جیسا ہے۔ مقطع میں محمد ناصر صاحب فرما گئے کہ وہ جس کی سادہ نگاہی پر مر مٹے ناصر، وہ جس کی سادہ نگاہی پر مر مٹے ناصر، غرور حسن میں فرما رواؤں جیسا ہے، رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے، وہ شخص دھوپ میں دیکھو تو چھاؤں جیسا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام جناب محمد ناصر صاحب۔ آج ہی کراچی میں رحلت فرمانے والے نغمہ نگار شاعر جناب محمد ناصر صاحب کا ذکر خیر ہے، جن کے بہت سے کلام بہت سے گلوکاروں نے، حسن جہانگیر، جنید جمشید صاحب، اور ابھی پروگرام کے آغاز میں جنید جمشید کے بھائی ہمایوں جمشید کی آواز میں ایک حمدیہ کلام محمد ناصر صاحب کا آپ نے سماعت فرمایا۔ عالمگیر صاحب نے سب سے زیادہ گیت گائے ان کے لکھے ہوئے۔ عالمگیر صاحب نے جو گیت گائے اس میں ایک گیت یہ بھی تھا کہ یہ شام اور تیرا نام دونوں کتنے ملتے جلتے ہیں، یہ شام اور تیرا نام دونوں کتنے ملتے جلتے ہیں، تیرا نام نہیں لوں گا بس تجھ کو شام کہوں گا، یہ جو تیری آنکھیں سوچتی رہتی ہیں، جانے کس کے سپنے دیکھتی رہتی ہیں، میں ان پر گیت لکھوں گا بس تجھ کو شام کہوں گا، تیری آہٹ پر تیرے ساتھ چلوں گا، بچھڑا اگر تو تجھ سے کہیں ملوں گا، اور پھر یہی کہوں گا، یہ شام اور تیرا نام دونوں کتنے ملتے جلتے ہیں، تیرا نام نہیں لوں گا بس تجھ کو شام کہوں گا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محمد ناصر صاحب، عالمگیر صاحب نے ان کے بہت سے کلام گائے، محمد ناصر صاحب کے۔ تو سامعین اکرام، آج 6 نومبر 2025 کو کراچی میں رحلت فرمانے والے نغمہ نگار شاعر محمد ناصر صاحب کا ذکر خیر ہے۔ ساتھ ساتھ ہمارے ایک پڑوسی معمر سینئر معروف شاعر جو کہ بھوپال میں مقیم ہیں، آج ان کا یوم ولادت ہے، ان کا اسم گرامی ہے جناب فاروق انجم صاحب۔ جناب فاروق انجم صاحب کا آج یوم ولادت ہے، اس حوالے سے ان کے بھی کچھ کلام حاضر کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل جناب محمد ناصر صاحب کا تھوڑا سا اور ذکر خیر، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بے شک ہم سب کو لوٹ کر اللہ تعالیٰ ہی کی جانب جانا ہے۔ معروف شاعر اور نغمہ نگار محمد ناصر صاحب نے آج شاہ فیصل ٹاؤن کراچی پاکستان میں رحلت فرمائی، اور شاہ فیصل ٹاؤن کے عظیم پورا قبرستان میں آسودہ خاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ آپ کے گوش گزار کیا کہ محمد ناصر صاحب کا لکھا ہوا ایک کلام ہوا ہوا اے ہوا خوشبو لٹا دے، حسن جہانگیر صاحب نے برسوں قبل یہاں گایا تھا، پھر اس کی کاپی ہوئی پڑوسی ملک کی ایک فلم میں۔ جناب محمد ناصر صاحب فرما گئے کہ ہماری شام جو لے جائے ہم سے، ہماری شام جو لے جائے ہم سے، ابھی وہ دن کہیں نکلا نہیں ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب محمد ناصر صاحب۔
کے بے شمار کلام پڑھے گئے ہیں اور گائے بھی گئے ہیں. ایک تو آپ نے حمدیہ کلام سماعت فرمایا، اور یہ جنید جمشید صاحب کے بھائی ہمایوں جمشید نے پڑھا، جبکہ جنید جمشید صاحب بھی ان کے کلام پڑھتے رہے. جنید جمشید صاحب نے ان کا یہ کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کی. محمد ناصر صاحب کا یہ کلام: تیرا وجود سراپا تجلی افرم نیام عالمگیر اور جنید جمشید نے مل کر جناب محمد ناصر صاحب کا یہ کلام پڑھا. یہ عالمگیر اور جنید جمشید نے مل کر پڑھا. سارے نبیوں میں ہے میرا نبی. جنید جمشید اور عالمگیر نے مل کر جناب محمد ناصر صاحب کا یہ کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کی. کیسے وہ دن تھے سارے عالم میں، تسکین دل دی آپ نے غم میں، ہے رسول بھولے نہ کبھی. اسی طرح اور بہت سے کلام جو ان کے پڑھے گئے اور گائے گئے. حسن جہانگیر کی آواز میں جب ایک کلام گایا گیا کہ ہوا ہوا اے ہوا خوشبو لٹا دے، تو اس کی کاپی پڑوسی ملک میں کچھ اس طرح کی گئی: اس نے اس کو بہرحال اور بہت سے ایک کلام اور گایا گیا ان کا. یہ کچھ جھلکیاں پیش کی جا رہی. محمد ناصر صاحب کے بے شمار گیت گائے گئے اور یادگار گیت. سو اللہ تعالیٰ قریب رحمت فرمائے. ہم سب کو ایک نہ ایک دن لوٹ کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. بہت سے ڈرامہ سیریلز کے ٹائٹل سانگ بھی محمد ناصر صاحب نے لکھے، جن میں ایک یہ بھی تھا اے پلس ٹیلی ویژن کا ایک ڈرامہ پھر وجہ کیا ہوئی. اس میں جناب محمد ناصر صاحب کا کلام لکھا ناصر صاحب نے اور گایا. یہ ٹائٹل سانگ اے پلس ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والی ڈرامہ سیریل پھر وجہ کیا ہوئی کے لیے جناب محمد ناصر صاحب نے لکھا. اسی طرح اور بہت کام ہے. تو آج رضایت فرمائیے ہم انہیں ٹریبیوٹ پیش کرنے حاضر ہوئے ہیں، اور ان کے بے شمار گیت لکھے ہوئے. کوک اسٹوڈیو میں بھی ان کا کلام گایا گیا، اور وہ یہ تھا: کہاں کھلی ہاں کھلی زلف بتا دے، اب اس کا پتا دے، میں اس سے ملوں گا ایک بار ملا دے، یار ملا دے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سے کلام لکھے، ڈرامہ ٹائٹلز کے لیے بھی لکھے اور وطن کے لیے بھی لکھے. یہ کلام وطن کے لیے لکھا کہ اللہ تیری شان نرالی. خرم جمشید اور محمد علی ایمی نے گایا. محمد ناصر صاحب کے لیرکس. تو اللہ تعالیٰ غریب رحمت فرمائے. اور یہ کلام بھی کوک اسٹوڈیو سے گایا گیا، جو کہ اس وقت سنگ کر دیا ہے تیرا کیا، دیکھ تیرا کیا رنگ کر دیا ہے، خوشبو کا جھونکا تیرے سنگ کر دیا ہے. محمد ناصر صاحب کا لکھا ہوا کلام. اور محمد ناصر صاحب کے بے شمار کلام ہیں. فرما گئے کہ گہری نیند میں کیسے چل کر دیکھتا ہوں، گہری نیند میں کیسے چل کر دیکھتا ہوں،
جاگتا ہوں اور آنکھیں مل کر دیکھتا ہوں، گہری نیند میں کیسے چل کر دیکھتا ہوں، جاگتا ہوں اور آنکھیں مل کر دیکھتا ہوں، اسی طرح شاداب ہوئے ہوں گے موسم، اسی طرح شاداب ہوئے ہوں گے موسم، کمروں کے گلدان بدل کر دیکھتا ہوں، گہری نیند میں کیسے چل کر دیکھتا ہوں، جاگتا ہوں اور آنکھیں مل کر دیکھتا ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے، محمد ناصر صاحب۔ محمد ناصر صاحب کی ایک مختصر نظم جو لوگ اکثر شیئر کرتے رہتے ہیں لیکن شاعر کا نام سامنے نہیں لاتے، کہ میں ایسی محبت کرتا ہوں تم کیسی محبت کرتے ہو، میں ایسی محبت کرتا ہوں تم کیسی محبت کرتے ہو، تم جہاں پر بیٹھ کے جاتے ہو، جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہو، میں وہیں پر بیٹھا رہتا ہوں، اس چیز کو چھوتا رہتا ہوں، میں ایسی محبت کرتا ہوں تم کیسی محبت کرتے ہو۔ شاعری سچ بولتی ہے، یہ مختصر نظم محمد ناصر صاحب کی۔ محمد ناصر صاحب کا یہ شعر کہ ملے بغیر روانہ جسے میں گھر سے ہوا، ملے بغیر روانہ جسے میں گھر سے ہوا، سنا ہے اس کو بڑا دکھ میرے سفر سے ہوا، ملے بغیر روانہ جسے میں گھر سے ہوا، سنا ہے اس کو بڑا دکھ میرے سفر سے ہوا۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب محمد ناصر صاحب۔ محمد ناصر صاحب یہ بھی فرما گئے کہ جب تک وہ میرے عشق کے محور میں نہیں تھا، جب تک وہ میرے عشق کے محور میں نہیں تھا، کشتی میں تو بیٹھا تھا سمندر میں نہیں تھا، جس نام کی دستک دیے جاتے ہو برابر، جس نام کی دستک دیے جاتے ہو برابر، اس نام کا اب کوئی بھی اس گھر میں نہیں تھا، جب تک وہ میرے عشق کے محور میں نہیں تھا، کشتی میں تو بیٹھا تھا سمندر میں نہیں تھا، جس نام کی دستک دیے جاتے ہو برابر، اس نام کا اب کوئی بھی اس گھر میں نہیں تھا۔ شاعری سچ بولتی ہے، محمد ناصر صاحب۔ رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے، رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے، وہ شخص دھوپ میں دیکھو تو چھاؤں جیسا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، محمد ناصر صاحب، اللہ تعالیٰ بڑی رحمت فرمائے۔ ایک ایک جھونکے کی دہلیز پر کھلتا ہوں میں، ایک ایک جھونکے کی دہلیز پر کھلتا ہوں میں، زخم خوشبو ہوں صبا سے کہیں سلتا ہوں میں، ایک ایک جھونکے کی دہلیز پر کھلتا ہوں میں، زخم خوشبو ہوں صبا سے کہیں سلتا ہوں میں، کس کی چاہت مجھے آوارہ لیے پھرتی ہے، کس کی چاہت مجھے آوارہ لیے پھرتی ہے، کس کے دھوکے میں ہر ایک شخص سے ملتا ہوں میں۔ شاعری سچ بولتی ہے، محمد ناصر صاحب۔ اللہ تعالیٰ غریب رحمت فرمائے۔ آج کراچی میں محمد ناصر صاحب ریلت فرما گئے، اللہ تعالیٰ غریب رحمت فرمائے، ان کی یاد تازہ کی گئی اور دعائے مغفرت بھی کی گئی، ساتھ ساتھ بھوپال پڑوسی ملک کے شہر بھوپال میں ہمارے سینئر شاعر ہیں، ان کے کلام کی جانب بڑھنے سے قبل محمد ناصر صاحب کا یہ ایک اور کلام پیش کرتے ہیں۔ محمد ناصر صاحب فرما گئے کہ گہری نیند میں کیسے چل کر دیکھتا ہوں، گہری نیند میں کیسے چل کر دیکھتا ہوں، جاگتا ہوں اور آنکھیں مل کر دیکھتا ہوں،
گہری نیند میں کیسے چل کر دیکھتا ہوں، جاگتا ہوں اور آنکھیں مل کر دیکھتا ہوں، اسی طرح شاداب ہوئے ہوں گے موسم، کمروں کے گلدان بدل کر دیکھتا ہوں، اور کھلے دریچے مجھے بھی تو یاد آتے ہیں، کھلے دریچے مجھے بھی تو یاد آتے ہیں، میں بھی ہوا کے ساتھ نکل کر دیکھتا ہوں، اور دینے ہیں تو سارے موسم واپس دو، دینے ہیں تو سارے موسم واپس دو، یہ منظر تو روز نکل کر دیکھتا ہوں، اور ناصر شام سمندر سورج آنکھوں کو، ناصر شام سمندر سورج آنکھوں کو، سارا دن میں دھوپ میں جل کر دیکھتا ہوں، گہری نیند میں کیسے چل کر دیکھتا ہوں، جاگتا ہوں اور آنکھیں مل کر دیکھتا ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب محمد ناصر صاحب، اللہ تعالیٰ بری کی رحمت فرمائے، اور کینیڈا میں مقیم ہمارے بہت اچھے مقرر، میزبان، شاعر شعیب ناصر صاحب، ان کے ہی ذریعے اولاً ہمیں اطلاع ملی، اگرچہ وہ کینیڈا میں ہیں لیکن ان کا ایک قریبی تعلق ہے، اس حوالے سے سب سے پہلے خبر ان کو ملی، اطلاع ملی کہ آج محمد ناصر صاحب بارگاہ الہی میں حاضر ہو گئے ہیں۔ بہت شکریہ شعیب ناصر صاحب۔ اگر آپ اس وقت پروگرام سن رہے ہیں تو آپ بھی اپنے ہونے کا احساس دلا سکتے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، کیا بات ہے۔ ہماری جو شاعری ہوتی ہے اس کو اس وقت لوگ لائک کر رہے ہوتے ہیں، اور پروگرامز تو آپ تک پہنچ رہا ہے، لیکن آپ بے خبر ہیں کہ اس وقت پروگرام جاری ہے، اور پروگرام میں شوق انصاری صاحب شریک ہیں، ہمارے سینئر معمر شاعر جناب شوق انصاری صاحب، سر خوش آمدید، خوش آمدید۔ محمد ناصر صاحب معروف نغمہ نگار شاعر، کراچی میں آج رحلت فرمائی، ان کا کچھ ذکر خیر اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کی گئی، اور اب بھوپال میں مقیم پڑوسی شاعر جن کا آج یوم ولادت ہے جناب فاروق انجم صاحب، ماشاء اللہ 6 نومبر 1943 1943 میں دنیا میں تشریف لانے والے پڑوسی شاعر فاروق انجم صاحب کے کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ دھوپ چھاؤں ہے یہ زندگی سامعین اکرام، دنیا میں جو بشر آیا ہے اسے جانا بھی ہے، تو آج کی تاریخ محمد ناصر صاحب رخصت ہوئے، اور آج ہی کی تاریخ 1943 میں بھوپال میں مقیم شاعر فاروق انجم صاحب دنیا میں تشریف لائے، ان کا آج یوم ولادت ہے جناب فاروق انجم صاحب، سلامت رہیں سر۔ بھوپال مدیحہ پردیش۔ اور پڑوس سے کولکتہ سے ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب پروگرام میں شریک ہیں، تو پیش خدمت ہے بھوپال میں مقیم شاعر کے یوم ولادت 6 نومبر کے موقع پر ان کے کچھ کلام، اور ان کے بارے میں آپ کے گوش گزار کرتے چلیں کہ فاروق انجم صاحب 6 نومبر اور بعض روایات میں 16 نومبر بھی درج ہے 1943 ایک ایسے گھرانے میں آپ پیدا ہوئے جہاں صحافت، شعر و ادب اور طنز و مزاح کا خوبصورت ماحول سرگرم تھا، جبکہ جناب فاروق انجم صاحب نے 1978 سے اپنے شعری سفر کا آغاز کیا، اور فاروق انجم صاحب بھوپال میں مقیم شاعر ہیں، ان کا پہلا شعری مجموعہ خوشبو نظر آئے
منظر عام پر آیا جس کی خوب پذیرائی ہوئی. اس میں شایع کلام پر جن مشاہیر اہل قلم نے اپنے تاثرات شائع کروائے ان میں پاکستانی شعراء بھی شامل ہیں. تو سرحدوں کی تو کوئی قید ہوتی بھی نہیں ہے ادب اور محبت میں. حمایت علی شاعر صاحب، وزیر آغا صاحب، ڈاکٹر عنوان چشتی صاحب، انیس دہلوی صاحبان کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں. ان کے مجموعہ کلام خوشبو نظر آئے. جناب فاروق انجم صاحب کا دوسرا شعری مجموعہ لہجہ گل 2011 میں شائع ہوا، اور دیو ناگری میں ایک مجموعہ سن 2000 میں جلستا ہوا جسم بھی شائع ہوا. جناب فاروق انجم صاحب بھوپال میں مقیم شاعر، آج یوم ولادت ہے ماشاءاللہ. شاعری کے ساتھ ساتھ مضامین اور کئی ریڈیو فیچر بھی لکھے اور کئی ادبی اداروں اور ادبی تنظیموں کی جانب سے انعامات اور اعزازات سے نوازے گئے. جناب فاروق انجم صاحب تخلص انجم. پروگرام شاعری سچ بولتی میں جناب فاروق انجم صاحب کا ذکر خیر ہے. قابل اس کے کہ کلامی شاعر بزبانی شاعر پیش کیا جائے. جناب فاروق انجم صاحب کے کچھ کلام ناچیز کی زبانی سماعت فرمائیے. کیا فرماتے ہیں فاروق انجم صاحب، اور ساتھ ساتھ اس دوران آپ اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہیے گا. تو چند لمحات کے بعد آپ کی جانب توجہ کرتے ہوئے آپ کا بھی شکریہ ادا کیا جائے گا. ابھی تک تو ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کولکتہ سے شریک ہیں، افسانہ نگار اور شاعر ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب، اور ہمارے سننے والے اور بھی سن رہے ہیں. ہمیں چاہیں تو اپنے ہونے کا احساس دلا دیں. ربائی بھی کہتے ہیں. جناب فاروق انجم صاحب بھوپال میں مقیم شاعر ہیں، آج ان کا یوم ولادت ہے، سینئر شاعر ہیں. ربائی کیا ہوتی ہے ہمارے اہل قلم جانتے ہیں. اب اس کی وضاحت اس وقت تفصیلی ہم کیا کریں. ربائی میں جناب فاروق انجم صاحب فرماتے ہیں کہ پڑھ کر دیکھو تم جذبے سے قرآن، پڑھ کر دیکھو تم جذبے سے قرآن، سچا ہے رب العزت کا فرمان. پڑھ کر دیکھو تم جذبے سے قرآن، سچا ہے رب العزت کا فرمان. آدم سے احمد تک سب کچھ اس میں، آدم سے احمد تک سب کچھ اس میں، ہم لائے ہیں اس پر دل سے ایمان. پڑھ کر دیکھو تم جذبے سے قرآن، سچا ہے رب العزت کا فرمان. آدم سے احمد تک سب کچھ اس میں، ہم لائے ہیں اس پر دل سے ایمان. شاعری سچ بولتی ہے. ربائی جناب فاروق انجم صاحب، ہمارے عہد کے معروف پڑوسی شاعر، مقیم بھوپال، 6 نومبر 1943 دنیا میں تشریف لائے. سلامت رہیں سر. آپ نے اپنے ایک غزل میں فرمایا، جناب فاروق انجم صاحب نے کلام شاعر بزبان شاعر بھی پیش کرتے ہیں. فاروق انجم صاحب فرماتے ہیں کہ پی لینا اشکوں کو اپنے، تکیہ گیلا مت کرنا. پی لینا اشکوں کو اپنے، تکیہ گیلا مت کرنا. عشق کو عشق ہی رہنے دینا، آپ تماشا مت کرنا. پی لینا اشکوں کو اپنے، تکیہ گیلا مت کرنا. عشق کو اپنے عشق ہی رہنے دینا، آپ تماشا مت کرنا. درد کو جتنا ضبط کرو گے یارو اتنا نکھرو گے. درد کو جتنا ضبط کرو گے یارو اتنا نکھرو گے. صبر کو اپنے باندھ بنانا، صبر کو دریا مت کرنا.
یہ ممکن ہے تم کو ہوائیں ساتھ اڑا کر لے جائیں، یہ ممکن ہے تم کو ہوائیں ساتھ اڑا کر لے جائیں، خوشبو ہو تو ساتھ نبھانا، ہم سے کنارہ مت کرنا۔ سورج ہم نے ہمت کر لی تیرا ساتھ نبھانے کی، سورج ہم نے ہمت کر لی تیرا ساتھ نبھانے کی، ہم کو دھوپ کے گھر میں رکھنا، ابر کا سایہ مت کرنا۔ جل جائے سب پیار کا سبزہ، جھلسیں ارمانوں کے پھول، جل جائے سب پیار کا جذبہ، جھلسیں ارمانوں کے پھول، مشعل جاں کو روشن کرنا لیکن اتنا مت کرنا۔ مقطع میں فاروق انجم صاحب تخلص انجم فرماتے ہیں کہ سچائی کی راہ پہ انجم، موت سے مت گھبرانا تم، سچائی کی راہ پہ انجم، موت سے مت گھبرانا تم، مظلوموں پر ظلم اگر ہو اس کو گوارا مت کرنا، پی لینا اشکوں کو اپنے، تکیہ گیلا مت کرنا، عشق کو عشق ہی رہنے دینا، آپ تماشا مت کرنا۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام جناب فاروق انجم صاحب، پڑوسی شاعر ہیں، آپ بھوپال میں مقیم ہیں۔ آئیے کلام شاعر بزبان شاعر پیش کرتے ہیں جناب فاروق انجم صاحب۔ ڈھیروں دلی دعائیں سر آپ کے یوم ولادت کے موقع پر، کراچی پاکستان سے آپ کا اپنا قلم قبیلے کا سرفراز عابدی۔ آج محمد ناصر صاحب نے رحلت فرمائی کراچی میں، ان کا ذکر خیر اور ان کے بعد آپ کی یوم ولادت کے موقع پر آپ کے کلام بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ آئیے کلام شاعر بزبان شاعر سماعت فرمائیے جناب فاروق انجم صاحب بھوپال میں مقیم شاعر ہیں۔ بہت اچھی غزل ابھی آپ نے سماعت فرمائی ڈاکٹر نصرت میری صاحبہ نے۔ غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں صاحب صدر کی اجازت سے، تھوڑا سا سیاسی ہو گیا مطلب کہ چاہت ہے اس کی شہر میں قہر و غضب تو ہو، چاہت ہے اس کی شہر میں قہر و غضب تو ہو، لاشوں پہ ہم نواؤں کا جشن طرب تو ہو، لاشوں پہ ہم نواؤں کا جشن طرب تو ہو، بے شک کہ مولک مرض ہے عشق جسے کہتے ہیں جناب، مولک مرض ہے عشق جسے کہتے ہیں جناب، اس لا علاج روگ کا کوئی مطلب تو ہو۔ مہلک مرض ہے عشق جسے کہتے ہیں جناب، اس لا علاج روگ کا کوئی مطلب تو ہو۔ اور یہ شعر آپ کو 14 صدیوں پہلے لے آئے گا انشاءاللہ، بطور خاص پیش کر رہا ہوں۔ پھیلیں گی پھر جہاں میں محبت کی خوشبوئیں، پھیلیں گی پھر جہاں میں محبت کی خوشبوئیں، دنیا میں کوئی آپ سا عالی نسب تو ہو۔ سبحان اللہ۔ جناب فاروق انجم صاحب کلام شاعر بزبان شاعر بھوپال میں مقیم۔ پھیلیں گی پھر جہاں میں محبت کی خوشبوئیں، دنیا میں کوئی آپ سا عالی نسب تو ہو۔ یہ شعری بطور خاص کہ جی چاہتا ہے ڈوب کے ابھرے دکھوں سے ہم، جی جی چاہتا ہے ڈوب کے ابھرے دکھوں سے ہم، آنکھوں میں ان کی جذبہ حسن ادب تو ہو۔ واہ۔
رشتوں کی پاسداری کا کچھ تو بھرم کہ رہے. رشتوں کی پاسداری کا کچھ تو بھرم رہے. واہ چھوٹوں بڑوں میں کوئی تمیز و ادب تو ہو. واہ کیا کہ رشتوں کی پاسداری کا کچھ تو بھرم رہے. چھوٹوں بڑوں میں کوئی تمیز و ادب تو ہو. اور ہر شب دکھائی دیتے ہیں منظر جدائی کے. ہر شب دکھائی دیتے ہیں منظر جدائی کے. انجم پہ مہربان میرے یار اب تو ہو. کیا کہنے کیا کہنے. شکریہ حضرت. چاہتے اس کے شہر میں پیر و غضب تو ہو. لاشوں پہ ہم لوگوں کا جشن ضرب تو ہو. شکریہ. شاعری سچ بولتی ہے. سامعین اکرام، جناب فاروق انجم صاحب، پڑوسی شاعر جن کا آج یوم ولادت ہے، انہیں آپ نے کلام شاعر بزبان شاعر کی صورت میں سماعت فرمایا. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ احباب شب کے اس پیر سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے، کراچی پاکستان سے پیش کیا جا رہا ہے. متعدد فلمی اور قومی نغموں کے خالق جناب محمد ناصر صاحب قضائے الہی سے آج 6 نومبر کراچی میں رحلت فرما گئے. انہیں یاد کیا گیا اور اب پڑوسی شاعر جناب فاروق انجم صاحب کے یوم ولادت کے موقع پر انہیں بھی یاد کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو جناب فاروق انجم صاحب. شعیب ناصر صاحب کینیڈا میں مقیم ہمارے بہت اچھے شاعر اور بہت اچھے میزبان ہیں. کینیڈا میں ایک ٹیلی ویژن پہ ادبی پروگرامز کی میزبانی بھی فرماتے ہیں آپ. انہوں نے مطلع فرمایا تھا آج محمد ناصر صاحب کے بارے میں. شعیب ناصر سر بہت شکریہ. زارا صنم آپی کراچی پاکستان سے زارا صنم صاحبہ سماعت فرما رہی ہیں. بہت شکریہ زارا صنم آپی، آپ نے پروگرام میں شرکت فرمائی، اپنے ہونے کا احساس دلایا. بےحد شکریہ. کراچی سے زارا صنم صاحبہ ہیں. خوش آمدید زارا صنم صاحبہ. اور پڑوس سے کولکتہ سے ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب ہیں. ابھی فاروق انجم صاحب کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں. پڑوسی شاعر ہیں جن کا آج یوم ولادت ہے. آپ بھوپال میں ہوتے ہیں. جیتے رہیں سر. زارا صنم صاحبہ بہت شکریہ میڈم، سلامت رہیے. آپ نے کلام شاعر بزبان شاعر سماعت فرمایا. فاروق انجم صاحب فرماتے ہیں کہ زمین بھر چکی آبادیوں سے اب اللہ، زمین بھر چکی آبادیوں سے اب اللہ، سمندروں سے جزیرے نئے اچھالے کون. زمین بھر چکی آبادیوں سے اب اللہ، سمندروں سے جزیرے نئے اچھالے کون. شاعری سچ بولتی ہے. بھوپال میں مقیم ہمارے معمر شاعر، پڑوسی شاعر فاروق انجم صاحب. زمین بھر چکی آبادیوں سے اب اللہ، سمندروں سے جزیرے نئے اچھالے کون. محبتوں سے محبت یہاں اجالے کون، محبتوں سے محبت یہاں اجالے کون. ہمارے عہد کے دیگاں میاں حوالے کون. شاعری سچ بولتی ہے. بھکاریوں کو حقارت سے ڈال دیتا تھا،
بھکاریوں کو حقارت سے ٹال دیتا تھا، کھڑا ہے در پر وہی شخص، اس کو ٹالے کون؟ اور وہ ایک ماں تھی، دلاسوں سے پیٹ بھرتی تھی، وہ ایک ماں تھی، دلاسوں سے پیٹ بھرتی تھی، ہمیں کھلائے تسلی کے اب نوالے کون؟ شاعری سچ بولتی ہے. جناب فاروق انجم صاحب، بھوپال. جناب فاروق انجم صاحب فرماتے ہیں اپنے ایک اور کلام میں کہ زخموں کا چمن زار ہوں، گل پوش نہیں ہوں. زخموں کا چمن زار ہوں، گل پوش نہیں ہوں، دکھ درد سے اب تک میں سبکدوش نہیں ہوں. زخموں کا چمن زار ہوں، گل پوش نہیں ہوں، دکھ درد سے اب تک میں سبکدوش نہیں ہوں. اللہ عنایات تیری نقش ہیں دل پر، اللہ عنایات تیری نقش ہیں دل پر، فطرت سے میں احسان فراموش نہیں ہوں. اور آنکھوں سے عیاں اب بھی ہے گویائی تو میری، آنکھوں سے عیاں اب بھی ہے گویائی تو میری، جاری ہے سخن میرا میں خاموش نہیں ہوں. اور منزل مجھے مل جائے گی یہ مجھ کو یقین ہے، منزل مجھے مل جائے گی یہ مجھ کو یقین ہے، کچھوا ہوں میں سوتا ہوا خرگوش نہیں ہوں. تیرے لیے سب نفع و نقصان بھلا دوں، تیرے لیے سب نفع و نقصان بھلا دوں، اتنا بھی تیرے عشق میں مدہوش نہیں ہوں. اور مقطع میں جناب فاروق انجم صاحب فرماتے ہیں کہ انجم یہ صفت مجھ کو بزرگوں سے ملی ہے، انجم یہ صفت مجھ کو بزرگوں سے ملی ہے، دنیا میں ہوں دنیا سے ہم آغوش نہیں ہوں. زخموں کا چمن زار ہوں، گل پوش نہیں ہوں، دکھ درد سے اب تک میں سبکدوش نہیں ہوں. انجم یہ صفت مجھ کو بزرگوں سے ملی ہے، دنیا میں ہوں دنیا سے ہم آغوش نہیں ہوں. شاعری سچ بولتی ہے. کلام جناب فاروق انجم صاحب، پڑوسی شہر بھوپال، 6 نومبر 1943 دنیا میں تشریف لائے. سلامت رہیں سر. جناب فاروق انجم صاحب 1978 سے شعری سفر کا آغاز کرنے والے پڑوسی شاعر فاروق انجم صاحب، جن کا آج ماشاءاللہ 6 نومبر کو یوم ولادت ہے. پہلا شعری مجموعہ خوشبو نظر آئے منظر عام پر آیا، اور پھر 2011 میں دوسرا شعری مجموعہ لہجہ گل شائع ہوا، اور اس سے قبل سن 2000 میں دیوناگری زبان میں ایک مجموعہ جھلستا ہوا جسم بھی شائع ہوا. شاعری کے ساتھ ساتھ جناب فاروق انجم صاحب مضامین اور کئی ریڈیو فیچر بھی لکھ چکے ہیں، اور ان کو کئی ادبی اداروں سے انعامات اور اعزازات بھی ملے. آپ فرماتے ہیں کہ جو تیرے ساتھ سکونت پذیر ہوتا ہے، جو تیرے ساتھ سکونت پذیر ہوتا ہے، سیاہ قلب سے روشن ضمیر ہوتا ہے. جو تیرے ساتھ سکونت پذیر ہوتا ہے، سیاہ قلب سے روشن ضمیر ہوتا ہے. ہنر جو آتا ہواؤں کے ساتھ چلنے کا، ہنر جو آتا ہواؤں کے ساتھ چلنے کا، میں آسمان میں اب تک لکیر ہو جاتا. جو تیرے ساتھ سکونت پذیر ہو جاتا، سیاہ قلب سے روشن ضمیر ہو جاتا. ہنر جو آتا ہواؤں کے ساتھ چلنے کا، میں آسمان میں بھی
میں آسمان میں اب تک لکیر ہو جاتا، اور انا کا قتل اگر میں نے کر دیا ہوتا، انا کا قتل اگر میں نے کر دیا ہوتا، امیر شہر کا میں بھی مشیر ہو جاتا، اور دکھوں کے چاند ابھر آتے دل کے کاغذ پر، دکھوں کے چاند ابھر آتے دل کے کاغذ پر، غموں کی آگ میں تپتا تو میر ہو جاتا، جو تیرے ساتھ سکونت پذیر ہو جاتا، سیاہ قلب سے روشن ضمیر ہو جاتا، ہنر جو آتا ہواؤں کے ساتھ چلنے کا، میں آسمان میں اب تک لکیر ہو جاتا، انا کا قتل اگر میں نے کر دیا ہوتا، امیر شہر کا میں بھی مشیر ہو جاتا، اور دکھوں کے چاند ابھر آتے دل کے کاغذ پر، دکھوں کے چاند ابھر آتے دل کے کاغذ پر، غموں کی آگ میں تپتا تو میر ہو جاتا، جو تیرے ساتھ سکونت پذیر ہو جاتا، سیاہ قلب سے روشن ضمیر ہو جاتا۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام جناب فاروق انجم صاحب، پڑوسی شاعر، بھوپال۔ سلامت رہیں سر۔ سامعین اکرام، یہ اس وقت کا جو پروگرام جاری ہے، اس میں اگر آپ ساتھ دینا چاہیں، اپنے کلام سے نوازنا چاہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر آپ کے گوش گزار کیا کہ 7 نومبر کو جناب بہادر شاہ ظفر صاحب کی برسی ہے، تو ایک وقفے کے بعد مقرر حاضری ہوگی، جس میں جناب بہادر شاہ ظفر صاحب کے کلام پیش کیے جائیں گے، ان کا تذکرہ ہوگا، اور ان کے 2 مشہور غزلیں ہیں جو موسیقی کی صورت میں بھی پیش کی جائیں گی۔ بہادر شاہ ظفر صاحب نے دہلی میں رحلت فرمائی سن 1862 میں 7 نومبر کو، جبکہ 7 نومبر کو ہی اسلام آباد پنجاب پاکستان میں مقیم ہمارے عہد کے سینئر معروف پاکستانی شاعر اور ماہر تعلیم پروفیسر محمد نعیم جاوید نعیم صاحب، جن کا تخلص نعیم ہے، آپ اسلام آباد میں ہیں، 7 نومبر کو آپ کا یوم ولادت ہے۔ تو اس طرح 7 نومبر کے پروگرام میں یاد رفتہ میں بہادر شاہ ظفر صاحب کو یاد کریں گے، ان کے کلام پیش کی جائیں گے، ان کی 2 مشہور غزلیں موسیقی کی صورت میں پیش کی جائیں گی، اور ساتھ ساتھ جناب پروفیسر محمد نعیم جاوید نعیم صاحب کے کلام شاعر بزبان شاعر اور ناچیز کی زبانی بھی سماعت فرمائیے گا۔ تو یہ سلسلہ ہے آج کے اس پروگرام کے بعد، اور اس پروگرام کے فوری بعد جب تاریخ تبدیل ہو جائے گی 7 نومبر، تو ہم انشاءاللہ کچھ وقفے کے بعد 7 نومبر میں امشب ہی حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ سر دست پڑوسی شاعر جناب فاروق انجم صاحب، ان کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج ان کا یوم ولادت ہے، پڑوس میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ فرماتے ہیں کہ سفینہ تو کنارہ چاہتا تھا، سفینہ تو کنارہ چاہتا تھا، سمندر دور تک پھیلا ہوا تھا، سفینہ تو کنارہ چاہتا تھا، سمندر دور تک پھیلا ہوا تھا، مجھے شیشے میں ڈھلتا دیکھ کر ہی، مجھے شیشے میں ڈھلتا دیکھ کر ہی اسے پتھر اٹھانا آ گیا تھا، کہاں ممکن تھا دریا پار کرنا، کہاں ممکن تھا دریا پار کرنا، ہمارا آسرا کچا گھڑا تھا، مچلتی تھیں اڑانے بازوؤں میں، مچلتی تھیں اڑانے بازوؤں میں، مقدر تھا
کہ پنجرے میں پڑا تھا، ستاروں نے لہو دے کر بچایا، ستاروں نے لہو دے کر بچایا، وگرنہ آسماں بجھنے لگا تھا۔ سمندر تو کنارہ چاہتا تھا، سمندر دور، سفینہ تو کنارہ چاہتا تھا، سمندر دور تک پھیلا ہوا تھا، مجھے شیشے میں ڈھلتا دیکھ کر ہی اسے پتھر اٹھانا آ گیا تھا۔ کہاں ممکن تھا دریا پار کرنا، ہمارا آسرا کچا گھڑا تھا، مچلتی تھیں اڑانے بازوؤں میں، مقدر تھا کہ پنجرے میں پڑا تھا، اور ستاروں نے لہو دے کر بچایا، ستاروں نے لہو دے کر بچایا، وگرنہ آسماں بجھنے لگا تھا۔ سفینہ تو کنارہ چاہتا تھا، سمندر دور تک پھیلا ہوا تھا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سینئر پڑوسی شاعر ہیں جناب فاروق انجم صاحب، بھوپال میں مقیم ہیں، آج ان کا یوم ولادت ہے۔ سلامت رہیے جناب فاروق انجم صاحب۔ آپ احباب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، جیسے جیسے آپ شریک ہو رہے ہیں تو آپ کے گوش گزار کرتے جائیں کہ اس کے بعد بھی ایک اور پروگرام ہوگا، تاریخ تبدیل ہو جائے گی 7 نومبر کو۔ بہادر شاہ ظفر صاحب دہلی میں رحلت فرمائی 1862 عیسوی میں، ان کی 2 مشہور غزلیں موسیقی کی صورت میں اس کے بعد والے پروگرام میں پیش کی جائیں گی۔ بہادر شاہ ظفر صاحب کو یاد کیا جائے گا 7 نومبر برسی کے حوالے سے اس پروگرام کے بعد والے پروگرام میں، جبکہ پروفیسر محمد نعیم جاوید نعیم صاحب مقیم اسلام آباد پنجاب پاکستان، 7 نومبر جناب پروفیسر محمد نعیم جاوید نعیم صاحب کا یوم ولادت ہے۔ یہ 2 شعراء کرام 7 نومبر کے حوالے سے اس ایک پروگرام کے بعد، اور اس پروگرام کے تقریباً 20-25 منٹس رہ گئے ہمارا اور آپ کا ساتھ، تو آپ چاہیں تو اپنے کلام سے اس میں آپ ہمیں نواز سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام محمد رضا صاحب کراچی سے، بہت شکریہ محمد رضا صاحب، جیتے رہیے جیتے رہیے۔ تو ہم اپنے سامعین جو جڑ رہے ہیں ان کے خوش گزار کر رہے ہیں کہ آج کراچی میں مقیم ہمارے پاکستان کے معروف نغمہ نگار شاعر آج دنیا سے رحلت فرما گئے، اللہ تعالیٰ انہیں طریق رحمت فرمائے۔ ان کے لیے دعائے مغفرت اور انہیں یاد کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے، ساتھ ساتھ کچھ ان کے کلام پیش کیے۔ اور پڑوسی شاعر جناب فاروق انجم صاحب بھوپال میں ہوتے ہیں، 1943 آج کی تاریخ دنیا میں تشریف لائے، ان کے کلام بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یعنی 12 بجے کے بعد جب تاریخ تبدیل ہو جائے گی 7 نومبر، تو ہم یاد کریں گے ابھی، جی آج ہی، ام شب کا مطلب آج کی ہی شب، ابھی 12 بجنے کے بعد یاد کریں گے ہم بہادر شاہ ظفر صاحب کو۔ ان کی 2 مشہور غزلیں موسیقی کی صورت میں پیش کی جائیں گی، اور اس میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں ہمارے محمد موسیٰ عابدی، کوآرڈینیٹر ہیں، یہ ہمیں کلام پروگرام میں پیش کرنے کے لیے فراہم کرتے ہیں، ان کا بہت شکریہ۔ یقیناً ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، تو محمد موسیٰ عابدی اور دیگر میڈم سرور جہاں کا بھی ہماری پروڈیوسر ہیں، ان کا تعاون رہتا ہے، اور آپ احباب جو شریک ہوتے ہیں آپ بھی تعاون کرتے ہیں، جزاک اللہ۔ سلامت رہیے محمد رضا صاحب، آپ نے محمد ناصر صاحب کی لیے دعا کی گئی، اس میں آمین کہتے ہوئے شرکت فرمائی۔ زارا صنم آپ کی ہیں کراچی سے، اور ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کولکتہ سے شریک ہیں، اور اگر آپ بھی سماعت فرما رہے ہیں تو آپ بھی آ جائیے، بلا تکلف آ جائیے، ہماری دوسری چیزوں کو لائک کر رہے ہیں تو یہاں بھی آ جائیے، براہ راست پروگرام میں بھی شرکت فرمائیے، اچھا لگتا ہے، آپ اپنے کلام سے نواز سکتے ہیں۔ ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب تو بغیر کہے ہمیشہ تبرک سے نوازتے ہیں۔ تو پڑوسی شاعر جناب فاروق انجم صاحب معمر شاعر ہیں، ماشاءاللہ سینئر شاعر ہیں، پڑوسی شاعر ہیں، آج یوم ولادت ہے ان کا۔ فاروق انجم صاحب اپنے ایک اور کلام میں فرماتے ہیں کہ سفر کا ایک بہانہ چاہیے تھا، سفر کا
ایک بہانہ چاہیے تھا، ہمیں تو آب و دانہ چاہیے تھا۔ سفر کا ایک بہانہ چاہیے تھا، ہمیں تو آب و دانہ چاہیے تھا، خدا سے دل لگانا چاہیے تھا، خدا سے دل لگانا چاہیے تھا، یقین پر سر جھکانا چاہیے تھا۔ اور میرے لہجے میں پھولوں کی مہک تھی، میرے لہجے میں پھولوں کی مہک تھی، غزل کو مسکرانا چاہیے تھا۔ اور تیرے چہرے کو بھی میں چاند سمجھا، تیرے چہرے کو بھی میں چاند سمجھا، تعارف غائبانہ چاہیے تھا۔ فرشتے ڈھونڈتے ہو اس زمین پر، ارے فرشتے ڈھونڈتے ہو اس زمین پر، تمہیں گزرا زمانہ چاہیے تھا۔ لو ہم نے اپنی آنکھیں پیش کر دیں، لو ہم نے اپنی آنکھیں پیش کر دیں، غموں کو ایک ٹھکانہ چاہیے تھا۔ اور لبے گل سے تبسم پھوٹ پڑتا، لبے گل سے تبسم پھوٹ پڑتا، بدن کو گدگدانا چاہیے تھا۔ سفر کا ایک بہانہ چاہیے تھا، ہمیں تو آب و دانہ چاہیے تھا، خدا سے دل لگانا چاہیے تھا، یقین پر سر جھکانا چاہیے تھا۔ میرے لہجے میں پھولوں کی مہک تھی، میرے لہجے میں پھولوں کی مہک تھی، غزل کو مسکرانا چاہیے تھا۔ تیرے چہرے کو بھی میں چاند سمجھا، تعارف غائبانہ چاہیے تھا۔ فرشتے ڈھونڈتے ہو اس زمین پر، فرشتے ڈھونڈتے ہو اس زمین پر، ارے تمہیں گزرا زمانہ چاہیے تھا۔ لو ہم نے اپنی آنکھیں پیش کر دی، غموں کو ایک ٹھکانہ چاہیے تھا۔ لبے گل سے تبسم پھوٹ پڑتا، بدن کو گدگدانا چاہیے تھا۔ سفر کا ایک بہانہ چاہیے تھا، ہمیں تو آب و دانہ چاہیے تھا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ پڑوسی شاعر بھوپال میں مقیم ہیں جناب فاروق انجم صاحب، انجم ان کا تخلص ہے، بھوپال میں ہیں آپ۔ 6 نومبر 1943 1943 دنیا میں تشریف لائے۔ فرمایا کہ میر کا درد نہ غائب کی کسک رکھتے ہیں، میر کا درد نہ غالب کی کسک رکھتے ہیں، میر کا درد نہ غالب کی کسک رکھتے ہیں، ہم تو بس اپنی زمین اپنا فلک رکھتے ہیں۔ میر کا درد نہ غالب کی کسک رکھتے ہیں، ہم تو بس اپنی زمین اپنا فلک رکھتے ہیں۔ عشق کی آگ میں جل کر جو کھلا کرتے ہیں، عشق کی آگ میں جل کر جو کھلا کرتے ہیں، ایسے ہی پھول محبت کی مہک رکھتے ہیں۔ ہم شکاری کی ہر ایک چال سمجھ لیتے ہیں، ہم شکاری کی ہر ایک چال سمجھ لیتے ہیں، ہم وہ پنچھی ہیں نظر دور تلک رکھتے ہیں۔ ہار جائیں گی سبھی تند ہوائیں ہم سے، ہار جائیں گی سبھی تند ہوائیں ہم سے، ہم تو شاخوں کی طرح دل میں لچک رکھتے ہیں۔ پیش آتے ہیں حریفوں سے بھی ہم پیار کے ساتھ، ارے پیش آتے ہیں حریفوں سے بھی ہم پیار کے ساتھ، زخم دیتے ہیں نہ ہم ان پر نمک رکھتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ برتنے کا سلیقہ آ جائے، شرط یہ ہے کہ برتنے کا سلیقہ آ جائے، کھردرے لفظ پرندوں سی چہک رکھتے ہیں۔ فاروق انجم صاحب مقطع میں فرماتے ہیں کہ انہی کی ہوتی ہیں مقبول دعائیں انجم، ان کی ہی ہوتی ہیں مقبول دعائیں انجم،
آنکھ میں اشک جو سینے میں کسک رکھتے ہیں، میر کا درد نہ غالب کی کسک رکھتے ہیں، ہم تو بس اپنی زمیں اپنا فلک رکھتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام جناب فاروق انجم صاحب مقیم بھوپال۔ جیتے رہیں سر، آپ کا آج یوم ولادت ہے۔ اچھا سامعین اکرام، یہ جو شعر و سخن ہے اس میں اصناف سخن میں غزل، حمد، نعت، منقبت، سلام، مرثیہ اور بہت سی اصناف سخن ہیں، تو اس میں ربائی بھی ہوتی ہے، قطع بھی ہوتا ہے، تو اس پر کسی دن تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اب یہ سماعت فرمائیے کہ یہ کیا ہے؟ جناب فاروق انجم صاحب نے یہ جو اشعار کی صورت میں ان کے کلام سامنے، یہ سماعت فرمائیے گا اور بتائیے گا کہ یہ کیا ہے، یہ کون سی صنف سخن ہے شاعری کی کہ بچے بالغ ہو گئے بڑے ہوئے بدکار، بچے بالغ ہو گئے بڑے ہوئے بدکار، ٹیلی ویژن دیکھ کر بگڑا گھر سنسار، بچے بالغ ہو گئے بڑے ہوئے بدکار، ٹیلی ویژن دیکھ کر بگڑا گھر سنسار۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ دو اور سماعت فرمائیے اور اس صنف سخن کا نام بتائیے گا کہ یہ کون سی صنف سخن ہے۔ نہ یہ غزل ہے، نہ یہ نظم ہے، کیا گیا تو نظم ہے، لیکن صنف سخن کیا ہے یہ کہ نون مرچ کے نام پر آنسو آہیں جھیل، نون مرچ کے نام پر آنسو آہیں جھیل، رادھا ناچے اس گلی جس گھر نومن تیل۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ ایک اور جگہ یہی صنف سخن ہے، فرماتے ہیں کہ اردو کے الفاظ سے انجم کر تشکیل۔ اب اس میں وہ صنف سخن کلیئر کٹ انہوں نے بتا بھی دی کہ اردو کے الفاظ سے انجم کر تشکیل، ہندی میں تو ہو چکی دوہوں کی تکمیل۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جی ہاں سامعین اکرام، یہ صنف سخن ہے، دوہے کہلاتے ہیں، دوہے۔ بچے بالغ ہو گئے بڑے ہوئے بدکار، ٹیلی ویژن دیکھ کر بگڑا گھر سنسار۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ یہ دوہے، صنف سخن دوہے، اس کو دوہا کہتے ہیں۔ پڑوسی شاعر جناب فاروق انجم صاحب۔ اور یہ جو ربائی ہوتی ہے اس میں بھی 4 مصرے ہوتے ہیں۔ اچھا، قطع اور ربائی، قطع جو ہے وہ ضروری نہیں کہ 4 ہی مصروں پر ہو، وہ طویل بھی ہو سکتا ہے، لیکن ربائی صرف 4 مصروں پر ہی کہی جاتی ہے، اور اس کے اوزان ہمارے صاحبان اہل ادب، صاحبان ذوق جانتے ہیں کہ ربائی کن اوزان میں کہی جاتی ہے۔ ربائی کے جو اوزان ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرتے چلیں ہماری نوجوان نسل کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ربائی کا وزن ہوتا ہے۔ اس وزن میں آپ 4 لائنیں جب بھی کہیں گے وہ ربائی کہلائے گی۔ کیا اوزان ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اوزان ہے ربائی کے۔ کرنا ہے اگر درد وفا کا اظہار، فاروق انجم صاحب کی ربائی، کرنا ہے اگر درد وفا کا اظہار، تنہائی میں یادوں کو اس طرح پکار، آواز نہ ہو عقل و خرد کی انجم۔
آواز نہ ہو عقل و خرد کی انجم، احساس کے نغمات کی ہو جھنکار، کرنا ہے اگر درد وفا کا اظہار، تنہائی میں یادوں کو اس طرح پکار، آواز نہ ہو عقل و خرد کی انجم، احساس کے نغمات کی ہو جھنکار۔ شاعری سچ بولتی ہے، یہ ربائی فاروق انجم صاحب، پڑوسی شہر بھوپال۔ ایک نظر آپ کی جانب دیکھتے ہیں کہ آپ کچھ حصہ ڈال رہے ہیں اپنا، یعنی اپنے کلام سے نواز رہے ہیں یا صرف سننے والے ہیں، کلام سے نہیں نواز رہے ہیں۔ بہت شکریہ، محمد رضا صاحب کو پسند آئے کلام، جیتے رہیے۔ زارا صنم آپی، محمد رضا صاحب، ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کولکتہ سے، اور اچھا زیادہ جو سامعین اکرام ہیں وہ مطلب اپنا احساس نہیں دلاتے اور سنتے ہیں۔ شوق انصاری صاحب، سر محبت آپ کی۔ عبدالعزیز چشتی صاحب طائف سے، بہت شکریہ سر آپ کا بھی۔ شوق انصاری صاحب اور عبدالعزیز چشتی صاحبان بھی سماعت فرما رہے ہیں، اپنے ہونے کا آپ نے احساس دلایا، بے حد شکریہ، سلامت رہیے چشتی بھائی۔ شوق انصاری صاحب آپ سماعت فرماتے ہیں، شرکت فرماتے ہیں، اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں، بہت شکریہ، لیکن اپنے کلام سے بھی نواز دیا کیجیے سر۔ شوق انصاری صاحب اور عبدالعزیز چشتی صاحبان اور جو شعراء کرام شریک ہوتے ہیں ان سے یہ گزارش ہے، اپنے کلام سے بھی نواز سکتے ہیں آپ، بالکل۔ اب چند لمحات ہیں اس وقت ہمارے اور آپ کے درمیان، ساتھ بنا رہے گا، اور پھر اس کے بعد 7 نومبر کو چند لمحات کے بعد حاضری ہوگی انشاءاللہ۔ یاد کریں گے بہادر شاہ ظفر صاحب، ان کی 2 مشہور غزلیں ہیں جو موسیقی کی صورت میں رات گئے پیش کی جائیں گی، ان کا تذکرہ ہوگا۔ بہادر شاہ ظفر صاحب مغلیہ جتنے بادشاہ گزرے ہیں ان میں آخری بادشاہ تھے نا بہادر شاہ ظفر، اور شاعر بھی تھے، ان کی برسی ہے 7 نومبر کو، اور 7 نومبر کو ہی اسلام آباد پنجاب پاکستان میں مقیم پروفیسر محمد نعیم جاوید نعیم صاحب، ماہر تعلیم اور شاعر، ان کا یوم ولادت ہے، تو ان کے کلام کے ساتھ حاضری ہوگی بالکل اب سے چند لمحات کے بعد، 12 بجے کے بعد 7 نومبر کا پروگرام بھی پیش کیا جائے گا۔ بس اب آخری ہے، چند لمحات پیش کر رہے ہیں جناب تو کہاں لائک فرما رہے ہیں، لیکن یہاں نہیں آ رہے۔ کاوش کاظمی صاحب بھائی ادھر آ جائیں، ادھر ہماری شاعری پہ لائک فرما رہے ہیں کاوش کاظمی صاحب، ہمارے عہد کے شاعر ہیں، لیکن یہاں نہیں آتے۔ اور ایک اعلان بھی ہے مشاعرے کا، مشاعرے تو ہوتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں، تو ہمارے غیر حاضر بھائی ہیں اور ان کی غیر حاضری کی وجہ ہمیں بہت سے ہمارے لوگ اسی سلسلے میں مصروف رہتے ہیں، جو سلسلے ہوتے ہیں مشاعروں کے، اور یہ تو اس مشاعرے کا احوال ہم بتانا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ احوال سامنے آنے کے بجائے ویڈیو آ گئی سامنے، کیا کروں کرنا کروں کیا کرے ماں اپنا۔ تو یہ سید فیاض الحسن صاحب ہمارے صحافی جو حیدرآباد سے اکثر شریک ہوا کرتے تھے، آج کل مصروف ہیں، اور یہ مصروف جہاں ہیں وہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک مشاعرہ ہونے والا ہے، لیکن انہوں نے ایسی شیئرنگ کی ہے کہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں تو کیسے بتائیں، بعض چیزیں مشکل میں ڈال دیتی ہیں، تو ویڈیو شیئر کی ہے اصل میں انہوں نے یہ، اور اس ویڈیو نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے، خیر کیا کروں۔ چلیں مصروف ہیں بہرحال، وہ ہمارے جو صحافی ہیں سید فیاض الحسن صاحب، کہیں مشاعرہ ہوگا ان کی دختر نیک اختر، وہ ہم بتانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ چیز ویڈیو کی شکل میں سامنے آ رہی ہے، تحریری طور پر سامنے نہیں آ رہی۔
یہ تھا اس وقت کا یہ پروگرام. محمد ناصر صاحب کو یاد کیا گیا. اللہ تعالیٰ انہیں طریق رحمت فرمائے. شاہ فیصل ٹاؤن کراچی میں مقیم شاعر، نغمہ نگار شاعر حاضر علت فرما گئے محمد ناصر صاحب. اللہ تعالیٰ طریق رحمت فرمائے. عالمگیر صاحب نے ان کے بہت سے کلام گائے. اور دوسرا یہ کہ پڑوسی شاعر جناب فاروق انجم صاحب کے یوم ولادت کے موقع پر ان کے چیدہ چیدہ کلام پیش کیے. اب ہم اجازت چاہتے ہیں، اور اجازت چاہنے سے قبل ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو بھی ڈیڈیکیٹ کر دیں. اور وہ جو آئندہ پروگرام میں بہادر شاہ ظفر صاحب کا ذکر خیر ہوگا، بہادر شاہ ظفر صاحب کا ہی کلام ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں ہم جناب فاروق انجم صاحب سر، آپ کے یوم ولادت کے حوالے سے. آپ کو اولڈ از گولڈ کے مصداق بہادر شاہ ظفر صاحب کا کلام ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں. سلامت رہیں فاروق انجم صاحب، آپ کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں بہادر شاہ ظفر صاحب کا یہ کلام. سماعت فرمائیے اور پھر ہمیں اجازت دیجیے. بہادر شاہ ظفر صاحب کیا فرما گئے؟ لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. کتنا ہے بد نصیب ظفر زفن کے لیے، دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. بہادر شاہ ظفر صاحب کا یہ کلام. بہادر شاہ ظفر صاحب کی برسی آ رہی ہے 7 نومبر. تو اب اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے، اور اس کے بعد جو پروگرام پیش کیا جائے گا اسماء گرامی آپ کی اسکرینز پر نمایاں ہو گئے ہیں. بہادر شاہ ظفر صاحب کی برسی، پروفیسر محمد نعیم جاوید نعیم صاحب کا یوم ولادت ہے. یہ کلام پیش کرتے ہیں. اب سے کچھ لمحات کے بعد مقرر حاضری ہوگی انشاءاللہ. ہمیں اجازت. جناب فاروق انجم صاحب قبول فرما لیجئے گا، اور جناب محمد ناصر صاحب اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے. آمین الہی آمین. حاضری ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد، آدھے پونے گھنٹے میں حاضری ہوتی ہے. بہادر شاہ ظفر صاحب کو یاد کریں گے، اور محمد نعیم جاوید نعیم صاحب پروفیسر صاحب کا یوم ولادت ہے. سو اپنا خیال رکھیے. جزاک اللہ. سلامت رہیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. اور دیکھتے ہیں شاید کوئی شاید والی بات ہے، اب تو وقت ہے ہی نہیں. سب سے پہلے آج ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب نے کولکتہ سے شرکت فرمائی. ان کے بعد زارا صنم آپی نے، شوق انصاری صاحب نے، محمد رضا صاحب نے، اور عبدالعزیز چشتی صاحب سعودی عرب شہر طائف سے. عبدالعزیز چشتی صاحب، شوق انصاری صاحب بہت شکریہ. محمد رضا صاحب جیتے رہیے. اللہ حافظ. حاضری ہوتی ہے پھر ایک وقفے کے بعد.